بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو سامنے اسکرین پہ کچھ پھول نظر آ رہے ہوں گے، یہ جو ہے نا میں نے خود ہی سلیکٹ کیے ہیں ایک بات کرنے کے لیے کہ بھئی شمار دوست ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی سرخ پھول محبت کی نشانی ہوتا ہے، سفید پھول امن کی نشانی ہوتا ہے۔ اور ایک بات سے مجھے اعتراض ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ یلو پھول جو ہوتا ہے نا وہ نفرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا، پھول جو ہے وہ کسی صورت بھی نفرت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھول وہ خوبصورتی ہے، وہ ان کے بارے میں کہ یہ کائنات کا حسن ہے، یہ زمین کے رنگ ہیں، اور یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ پیدا کیے ہیں۔ یہ زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، ان کی خوبصورتی کے لیے، ان کے استعمال کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ہمیں بے شمار چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کس قدر اہمیت عمل۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں یہ شیندور جو ہے نا پولو گراؤنڈ، وہاں پہ میں کھڑا ہوا ہوں۔ اس کے بعد رستے میں ایک جگہ پہ ہمیں مقبرہ ایک ملا، ٹیکسلا کے قریب اور اٹک کے قریب، سوری۔ تو وہ دیکھا، کچھ بہت ساری یادیں دماغ میں آئیں، لیکن اس کو چھوڑیں۔ میں نے آج کا ٹاپک سڑک کو رکھا ہوا ہے۔ یہ جو سڑک ہے یہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے، کتنی جو ہے نا ہمارے کام آتی ہے، اور کس قدر یہ ایک ایسا گمنام ہمارا ساتھی ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کوئی بھی منزل ہو ہمیں اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ گھر سے لے کے منزل تک ہمیں لے کے جاتی ہے۔ یہ مجھے نا پچھلی دفعہ یہ سمر ویکیشنز میں جو ہے نا نادرن ایریاز کا ٹور کرنے کا موقع ملا۔ وہاں پہ جو ہے نا کچھ ایسے روڈز تھے، کچھ ایسی سڑکیں تھیں جن کے اوپر چل کے انسان اپنی پوری زندگی کو جو ہے نا وہ فیل کرتا ہے کہ میری زندگی کیسی گزری۔ اس کی خوبصورتیاں جو ہے، اس کی رہنمائیاں انسان کو نظر آتی ہیں۔ خیر، میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ یہ جو ہماری روڈز ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے بنی ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ دوسرے نمبر پہ روڈ سے مجھے یہ بھی ہے کہ کاش ہم اپنی ان روڈز کے اوپر درخت لگا دیں، پلانٹ لگا دیں، اس کی خوبصورتی بڑھے گی، روڈ کی مضبوطی بڑھے گی، اور ہمارے لیے آکسیجن کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چلیں، میں تو ہر سال جو ہے نا یہ کوشش کرتا ہوں کہ چند پودے، چند درخت میں لگاؤں، اور میں اس کے لیے اپنے بچوں کو بھی استعمال کرتا ہوں تاکہ آنے والے وقت میں ان کے لیے بھی آسانی ہو۔ انہیں یہ رستہ جو ہے نا خوبصورت ملے گا تو وہ بھی خود اس رستے کو خوبصورت کریں گے۔ خیر، اس کے لیے بہت ساری تجاویز ہیں کہ کوئی کہتے ہیں وہ فلاں لگائے، کوئی گورنمنٹ لگائے، کوئی کہتے ہیں صوبائی گورنمنٹ لگائے، کوئی کہتے ہیں ضلعی گورنمنٹ لگائے، کوئی کہتے ہیں میونسپل کارپوریشن لگائے، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو۔ میری ذاتی رائے ہے کہ اگر ہم ہر بندہ ہر سال 2، 3 یا 10 درخت لگائے تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن دیکھیے گا 2 یا 3 سال بعد ہمارا ملک کس قدر خوبصورت ہو جائے گا۔ اس ٹاپک کو پلیز آپ ایزی نہ لیا کریں، کیونکہ یہ ٹاپک جو گرینری والا ہے، جو درختوں والا ہے، یہ صرف آکسیجن تک ہی نہیں منحصر رہ گیا کہ آپ کو آکسیجن یہاں سے ملے گی، نہیں، اس سے آگے یہ جو ہے نا یہ جا رہا ہے، یہ کلائمیٹ چینج کی طرف جا رہا ہے۔ ہماری بارشیں بے موسمی ہونی شروع ہو گئی ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ یہاں پہ میں اس لیے یہ علاقہ آپ دیکھیں گے نا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے، یہ رہنے کے قابل ہے۔ یہاں سے بھی درخت کاٹنے شروع کر دیے ہیں، کیوں بھائی؟ اس کو تو رہنے کے قابل چھوڑ دیں۔
یہاں پہ ہمیں بہت ساری اس کی ضروریات پڑتی ہیں، بہت ساری ہمارے لیے جو ہے نا یہ درخت جو ہوتا ہے نا، اگر اس کی میں خوبیاں گنوانی شروع کر دوں تو شاید 1 گھنٹہ اس میں ہی لگ جائے گا کہ درختوں کی کیا کیا خوبی ہیں۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو زمین میں سے نہیں نکلتی ہے، اور وہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے انسانوں کے لیے فائدے میں رکھا ہوا ہے۔ آپ معمولی گھاس، معمولی جڑی بوٹی، ایک چھوٹا سا درخت، ایک چھوٹا سا پودا یا بہت بڑا درخت، پھلدار درخت، پھولدار درخت، بیجوں والا درخت، پھلوں والا درخت، کوئی بھی آپ دیکھ لیں، وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہ انسانوں کے لیے کہیں نہ کہیں وہ انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ درخت کی کیا بات ہے، زمین پہ کھڑا رہتا ہے تو ہمیں آکسیجن دیتا ہے، ہمیں پھل دیتا ہے، ہمیں پھول دیتا ہے، ہمیں جلانے کے لیے لکڑیاں دیتا ہے، اور جب سوکھ جاتا ہے تو پھر بھی ہمیں لکڑی کی بہت ساری ضروریات جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، دروازہ، کھڑکیاں، فرنیچر اور بے شمار ایسی اشیاء جو لکڑی کی بنتی ہیں وہ ہمیں لے کے دیتا ہے۔ ان درختوں کے اوپر ترس کھائیں، یہ دیکھیں، یہ ایک خوبصورت علاقہ ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ روڈ خوبصورت ہے، وجہ یہ ہے یہ درخت خوبصورت ہے۔ تو میرا جو پہلا ٹاپک تھا، یہی میرا آخری ٹاپک ہے کہ سیو دا ٹریز، درختوں کو نہ کاٹیں پلیز، بے مقصد نہ کاٹیں، اور لگائیں، اپنے بچوں کو کہیں، اپنے بچوں سے یہ لگوائیں، ان کو موقع دیں تاکہ انہیں پتہ چلے یہ کس قدر اہمیت ہے۔ اور میں سکولز میں بھی، کالجز میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان بچوں کو یہ برابر کروائیں کہ یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ کلائمیٹ چینج آنے والے وقتوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا، بیماریوں سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو پلیز اس کے لیے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ درختوں کی کٹائی بند کر دیں اور اس کو لگانے کے لیے ایک جنگی قسم کی بنیاد شروع کریں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا، یہ سب سے پہلے ہمارے علاقے، پھر ہمارے صوبے، پھر ہمارا ملک، اور پھر یہ دوسرے ملک، اور پھر یہ پوری دنیا بہت خوبصورت ہو جائے گی، رہنے کے قابل ہو جائے گی، اور لوگ جو ہے نا ہماری آنے والی نسلوں کی بقا اسی میں ہے۔ خیر، مجھے ایک چلتے چلتے ایک رستہ میں ایک بات یاد آ گئی۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو میں نے ایک بزرگ کو لفٹ دی۔ گو بے شمار ہمارے دوست یہی کہتے ہیں کہ یار یہ چھوڑیں، لفٹ نہ دیں، آج کل حالات نہیں ٹھیک ہیں، یہ نہیں ٹھیک ہے، وہ نہیں ٹھیک ہے۔ تو میں نے غور کیا، مجھے ایک بزرگ کی بات بھی یاد آ گئی کہ وہ وضو کرنے گئے، وضو کر رہے تھے تو سامنے ایک بچھو دریا میں وہ ڈوبتا ہوا آ رہا تھا۔ بزرگ نے اٹھا کے باہر رکھنے کی کوشش کی تو بچھو نے ایک ڈنگ مار دیا۔ بزرگ کو بہت تکلیف ہوئی اور بچھو پھر دوبارہ دریا میں گر گیا۔ پھر بزرگ نے دوبارہ اٹھایا اور باہر نکالنے ہی لگے تو پھر اس نے ایک ڈنگ مارا، وہ پھر گر گیا۔ تیسری بار جو ہے نا جب وہ نکالنے لگے تو ان کے ساتھ ایک ان کا شاگرد تھا، ان کا پیار کرنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ بابا جی آپ یہ ایک بات تو بتائیں کہ یہ جو ہے بچھو آپ کو کاٹ رہا ہے، آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ پھر بھی اس کو نکال لیتے ہیں، کیوں؟ آپ اس کو ڈوبنے دیں۔ تو بابا جی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں اس کی بری عادت کی خاطر اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں؟ تو اگر چند لوگ برے ہیں، وہ چوری یا ڈکیتی یا راہزنی کرتے ہیں، تو ہم اس کے لیے ان بزرگوں کو، ان بوڑھی ماں جی کو، ان بچوں کو جن کے پاس جانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بائک نہیں ہوتی ہے، گاڑی نہیں ہوتی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی ہے، اور یا بعض اوقات وہ معذور ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کو تھوڑی سی دیر کے لفٹ دے دیں تو کچھ نہیں۔ چند برے لوگوں کے لیے چند آپ اچھی عادت نہ چھوڑیں،
اور لوگوں کو دیں. اچھا خیر وہ بات لفٹ کی ہو رہی تھی تو میں نے وہ لفٹ دی بابا جی کو. تو وہ ایک جیسے حسب روایت ہمارے پاکستان میں ہمارے لوگوں میں یہ ایک عادت ہے, ریکویسٹ ہے, مانگتے ہیں, بزرگوں کہتے ہیں کہ بابا جی ہمارے لیے اب دعا کیجئے گا. تو میں نے بھی بابا جی کو کہا کہ بابا جی میرے لیے دعا کیجئے گا. بابا جی فرمانے لگے کہ ابھی ایک کسر ہے, تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے لیے زبان سے دعا کروں؟ کہ نہیں, جتنی گرمی تھی, جتنی گرمی کی شدت تھی, حبس تھی, جتنا مجھے پسینہ آیا ہوا تھا, جتنا میں پریشان تھا, نہ کوئی چیز مل رہی تھی, جی نیچے زمین گرم تھی, اوپر سے آسمان سے دھوپ آ رہی تھی, اور تم اچانک آئے اور آ کے میں نے دیکھا ہے کہ تم مڑ کے آئے ہو, تم سپیڈ سے جا رہے تھے, مڑ کے آئے ہو, آ کے مجھے بٹھایا ہے. تو کیا سمجھتے ہو کہ میں زبان سے دعا دوں؟ اور میرے تو جسم کا ہر حصہ, ہر لمحہ میری زبان جو ہے تمہارے لیے دعا کر رہی ہے, میری تو روح تک تمہارے لیے دعا کر رہی ہے. تمہارے لیے جو ہے نا اللہ پاک خیر کا رستہ چنے گا. خیر آگے چل پڑے. یہ بیسکلی جو ہے نا یہ باتیں میں اس لیے آپ کو کر رہا ہوں کہ روڈز کی وجہ سے, یہ جو سڑک ہے, میرا بیسک ٹاپک سڑک تھا اور سڑک سے ہی ملتی جلتی کچھ باتیں ہیں. آپ بور نہ ہوئیے گا, میں بور کرنے کے لیے آپ کو یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں. دوسرا جو آج کا ہمارے اسپیشلی پاکستان کا یا ایشیا کا جو مسئلہ ہے نا, وہاں پہ ٹریفک کا ہے. روڈز کے اوپر ٹریفک ہیں, وہ اس قدر ہیوی ہے, اتنی وہ گنجان ہے کہ اس میں سے نکلنا, سفر کرنا, آپ کسی بھی کام کے لیے گئے ہوئے ہوں تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پورے ٹائم پہ نہیں کر سکتے. کیوں کہ روڈز بلاک ہیں ہر طرف, جو ہے نا وہ روڈ جو ہے نا بلاک ہوئی ہوتی ہے, خاص طور پہ چھٹی کے ٹائم پہ, گرمی کے ٹائم پہ, شام کو, صبح کو. ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ٹائم ہے, اور وہ جو ہے وہ روڈ سینس ہم میں نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں سب لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں, چند لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کی وجہ سے یہ روڈز بلاک ہوتی ہیں, اور وہ ہم پریشانی کا جو ہے نا ہم منہ دیکھتے ہیں. خیر وہ نا روڈ سینس کیسے بنتی ہے کہ بس اگر آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے تو آپ رک جائیں, رکاوٹ کو ختم ہونے دیں. یہ جو میں رکا ہوں اور میرے بعد آپ میری سائیڈ پہ آ کے رک گئے ہیں, اور اتنی دیر میں ایک اور رکشے والا آیا, وہ مجھ سے بھی آگے جا کے سائیڈ پہ رک گیا ہے, اور ایک گاڑی والا, اس کا تو حق بنتا ہے کار والے کا کہ وہ نمبر 1 پہ آئے, وہ آ گیا. اب سڑک بلاک ہے. دوسری طرف سے بھی سیم یہی سچویشن بنی. پہلے ایک گاڑی والا رکا, اس کے ساتھ ایک موٹر سائیکل والا ہے, رکشے والا وہ بھی لکھوا کے لے کے آیا ہے کہ میں نے سب سے آگے جا کے وہ روکنا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں, کبھی آپ ریلوے پھاٹک پہ رکے ہوئے دیکھیں کہ کس قدر لوگ جو ہے ریلوے پھاٹک کو بلاک کر دیتے ہیں. وہ اللہ کے بندے بھلے مانس. آپ ذرا یہ تو سوچو کہ تمہاری وجہ سے یہ کتنے لوگ ڈسٹرب ہوں گے, کیونکہ جب وہ پھاٹک کھولیں گے, پھاٹک کھولے گا ہی نہیں, سامنے اس کا رکشہ یا گاڑی ہے. اب ساری گاڑیاں, سارے رکشے یا ٹرک یا بسیں پیچھے کریں تو تب اس کا نوابزادے کا وہ رکشہ پیچھے جائے گا یا اس کی گاڑی پیچھے جائے گی, تب وہ کھلے گا جو ریلوے کا پھاٹک ہے, اور بے شمار لوگ تکلیف میں آئیں گے. تو پلیز پہلا رول یہی ہے سڑک کا, آپ اپنی سائیڈ پہ رہیں, اپنی لائن میں رہیں, اور اپنی باری کا انتظار کریں. انشاءاللہ رستہ کھل جائے گا, 2 منٹ میں, 10 سیکنڈ میں یا گھنٹے میں کھل جائے گا. لیکن جو آپ کر رہے ہو تو اس سے ہو سکتا ہے وہ سارا دن نہ کھلے. خیر یہ تنقید نہیں تھی, یہ ایک مشورہ تھا, صلاح تھی, پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا. یہ زندگی کا حصہ ہے, تو اس لیے میں نا آپ کو یہ بتا رہا ہوں. مجھے کیونکہ چند ایسے مہذب معاشروں میں مجھے جانے کا موقع ملا, ایسی جگہوں پہ جانے کا موقع ملا, وہ جہاں پہ رات کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اشارہ بند ہے, یعنی جو سگنلز جو ہے وہ بند ہے, اور کوئی بندہ اکیلا کھڑا ہوا ہے گاڑی لے کے, دور دور کوئی گاڑی نہیں ہے, وہ سگنل نہیں توڑتا. وہ یہ سمجھتا ہے یہ سگنلز میری بھلائی کے لیے لگائے گئے ہیں, بنی نوع انسان کے بہتری کے لیے لگائے گئے ہیں. وہ کھڑا, میں نے خود دیکھتا رہا, میں حیران رہا کہ یہاں پہ نہ تو کوئی پولیس ہے, نہ ہمارے ہر جگہ پہ وارڈنز کھڑے ہیں, وہ روک رہے ہیں,
وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آگے نہ جاؤ یار، اس طرف سے جاؤ یا اس طرف سے جاؤ، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ ہماری ساری ویڈیوز جو ہے نا، پھر وہ جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں جب وہ ڈرائیونگ کا لائسنس جو گورے یا دوسرے جو مذہب سوسائٹیز ہیں وہ بناتی ہیں، تو ہماری ایک ویڈیو دکھاتی ہیں جہاں پہ ہم ایک چوک میں چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں اور وہ سٹک ہو جاتی ہے ٹریفک۔ پلیز اس کا خیال کریں، اور گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، پلیز آپ ایسے ادارے بنائیں جس میں لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس ملنا آسان ہو، ڈرائیونگ کی سینس اس میں بڑھے، اور یہ جو ہمارے وارڈنز کھڑے ہیں، جو پولیس والے کھڑے ہیں، ٹریفک پولیس کھڑی ہے یا دوسری پولیس کھڑی ہے، انہیں کہیں پلیز جو بھی بندہ رانگ سائڈ سے جا رہا ہے، جو بھی بندہ رانگ سائڈ سے سڑک کو کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو منع کریں، اس کو روکیں کہ پلیز ایسا نہ کریں، اس کا چلان کریں۔ اور ایک یہ ہے، اس کے اوپر دوسرا چیک اینڈ بیلنس یہ ہے کہ یہ جو آ رہا ہے، جو کراس کر رہا ہے، جو اگر اس کو ایک وارڈن نہیں روکتا تو آپ اس کو وارڈن کو بھی کوئی وارننگ دیں، اس کو بھی جو ہے منع کریں کہ بھائی، یا اس کو بھی پینلٹی ڈالیں تاکہ وہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرے، وہ اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ کے ڈیوٹی کرے، اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ بے شمار جانیں اس کی وجہ سے بچ جائیں گی۔ تو روڈ سینس جو ہے نا، اور اس کی ایک اور وہ ہے، جبکہ میرا پیارا مذہب اسلام تو ہمیں لائنیں بنانے کا بہت سختی سے حکم دیتا ہے۔ غور کریں نا، کتنے مذاہب ہیں جو لائنوں میں عبادت کرواتے ہیں، یہ میرا پیارا مذہب ہی ہے۔ مسجد میں ہم لائن نہ بنائیں، لائن توڑ دیں، لائن میں وقفہ کریں، تو وہ اس طرح سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہمیں لائنیں بنانی ہیں، اور باقاعدہ لائنوں کی ترتیب دی ہے، سب سے آگے جو ہے ہمارے بڑے جو ہوں گے، بزرگ ہوں گے، پیچھے جو ہے نا ہمارے جو ہے نا بچے ہوں گے، پھر لاسٹ پہ عورتیں ہوں گی۔ تو یار یہ پلیز یہ نہ سمجھیں کہ یہ لائنیں یورپ نے ہمیں دی ہیں، یہ ہر بات جو ہے یورپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ میں نا یہ یورپ کی جو بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگ جو اتنے متاثر ہوتے ہیں، ذرا پلیز آپ غور سے دیکھیں انہوں نے کیا ہے، وہ کس قدر سینسیبل لوگ ہیں، کس قدر ذہین لوگ ہیں۔ جب مسلمانوں کی جو حکومت تھی نا، وہ اسپین میں بن گئی، اسپین کے ساتھ کچھ علاقہ جو اٹلی کا تھا، کچھ فرانس کا تھا، کچھ پرتگال کا تھا، تو یہ اس علاقے پہ نا مسلمانوں کی حکومت بن گئی، اور انہوں نے بہت دیر وہاں پہ حکومت کی۔ لیکن یہ بات یورپ کے تمام لوگوں کو کھٹکتی تھی، وہ کہتے تھے یہ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، یہ کیا بات ہے کہ یہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہے عربک جو عربز ہیں، وہ جو نان یورپینز ہیں، وہ کیسے آگے ہمارے اوپر حکومت کر سکتے ہیں۔ ان سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم نے ان سے یہ ملک اپنا آزاد کرانا ہے، آئی مین اسپین، جو مسلمانوں کی جہاں پہ حکومت تھی۔ آج بھی وہاں پہ جو سب سے اچھی عمارتیں ہیں، جو سب سے اچھے شہر ہیں، وہ آج بھی مسلمز نے بنائے ہیں۔ گرناتا کو دیکھیں، گرناتا کا محل دیکھیں، گرناتا وہاں پہ ٹاور ہے، اور بے شمار ماسک ہیں، ریڈ ماسک ہے، بہت ساری جو ہے مسجدیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں بنائی ہیں۔ خیر، وہ بڑی ترقی اسپین نے، جب مسلم وہاں پہ تھے، بڑی ترقی کی، وہاں پہ علم، فن، سب چیز ترقی کر رہی تھی۔ اچانک یورپینز نے، خیر کیونکہ مسلم جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑے تھے، ان کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی تھی، وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، دست و گریباں تھے۔ تو اسی دورانیے میں یورپ میں ایک لہر اٹھی کہ ہمیں اپنا اسپین آزاد کرانا چاہیے، اور یہ مسلمانوں کو باہر نکال کے پھینکنا چاہیے۔ تو فیصلہ یہ ہوا، اور پورے یورپ نے فوجیں دی۔ جو گریٹ برٹن جو تھا اس وقت کا، انہوں نے برطانیہ، انہوں نے وہاں کے جو کنگ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے، تو وہ انہوں نے اسپین پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ حملہ اس قدر بھرپور تھا، اور جو مسلم جو کنگ تھے، وہ اپنی لڑائیوں میں شامل تھے، اپنی لڑائیوں میں جو کیا کہتے ہیں بزی تھے، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اسپین میں یا ادھر دو مختلف علاقوں میں دور دراز ان کی جو حکومتیں تھیں وہ ان کو دیکھ سکیں۔ تو تمام یورپین نے، ایون دین ناروے اور ڈینمارک، سویڈن، اور ادھر سے بھی
جو وہ ہمارے جو وائکنگ برادران ہیں وہ بھی اکٹھے ہو کے آئے، پورے یورپ نے گھر اکٹھے کر کے وہ حملہ کیا تو مسلم کو شکست ہوگی، اور وہاں سے انہوں نے ایک ایک مسلم کو جو ہے نا مارا اور ختم کیا، اور انہوں نے اسپین پہ اپنا جھنڈا لگا دیا یورپینز نے۔ ہوا یہ کہ چند دنوں بعد، چند مہینوں بعد اسپین کے لوگوں نے ایک پروٹیسٹ شروع کر دیا، احتجاج کیا کہ جی آپ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو وہ کنگ نے بہت سارے لوگوں کو بلایا کہ کیا مسئلہ ہے، ہم نے ان کو آزاد کروایا ہے مسلمانوں کی حکومت سے، اور یہ ہمارے خلاف ہی جو ہے نا بغاوتیں کرنی شروع کر دی ہیں انہوں نے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ان سے پوچھیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ ہمیں پسند نہیں ہیں، وہ جو پرانے ہمارے بادشاہ تھے وہ ہمیں بڑے پسند ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے کنگ، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ کیوں، ان کو کیوں پسند کر رہے ہیں، ہم تو ان کے اپنے ہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ جناب یہ نا اس لیے ان کو پسند کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ انصاف کرتے تھے، وہ کسی کے ساتھ چوری ڈکیتی نہیں ہونے دیتے تھے، گورنمنٹ ذمہ دار ہوتی تھی، جو بندہ بیمار ہوتا تھا گورنمنٹ اس کا علاج کراتی تھی، جو بندہ بے روزگار ہوتا تھا گورنمنٹ اس کو پیسے دیتی تھی، جو بندہ خیر۔ کنگ پریشان ہوا کہ میں نے ان کے لیے اتنی محنت کی، پورے یورپ سے میں نے فوجیں اکٹھی کی، ان کو آزاد کروایا، انہوں نے میرے، وہ تھوڑا ہرٹ ہوا، لیکن ایک ان کا مشیر تھا، ان کا ایڈوائزر، اس نے کہا کہ جناب آپ پریشان ہو، اس کا حل نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نا یہ کریں کہ 100 اسکالر جو ہے نا مختلف جگہوں سے، مختلف ملکوں سے بلائیں، ایک یہاں پہ ہم جو انہوں نے جو مدرسے بنائے ہوئے ہیں، جو ان کی مسجدیں ہیں یا جو یہاں پہ جو محلے ہیں، اس میں نا ان کو رہائش رکھی جائے، ان کی انہیں کہیں ریسرچ کریں۔ وہ ڈیلی ریسرچ کرتے تھے کہ آخر مسلمانوں میں کون سی ایسی خوبی تھی کہ جو یہاں کے ہمارے اپنے یورپین ہمارے خلاف ہیں، وہ کہتے نہیں ہمیں مسلمانوں کی حکومت چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کنگ نے کہا کہ 100 جو اسکالر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں کھانا پینا، آپ کے بچوں کا، سب کی ذمہ داری میری ہے، آپ نے ریسرچ کر کے ان کی ایک خوبی بتانی ہے ہر بندے نے، اور 100 خوبیاں جو ہے نا سب لوگوں نے اکٹھی کر کے مجھے بتانی ہیں کہ ان میں کون سی ایسی 100 خوبیاں تھیں جو ہم میں نہیں ہیں۔ چلیں 100 کے 100 لوگ بیٹھ گئے، انہوں نے ریسرچ کی۔ مثلا نمبر 1 نے جو تھا، پہلے نمبر پہ آنے والا جو اسکالر تھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کنگ کو اپنی تجویز بھیجی جب ریسرچ کرنے کے بعد کہ مسلمان جو ہے نا وہ ہمسائے کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ دوسرے نے بتایا کہ وہ نا بچوں کو سے بڑا پیار کرتے تھے، ان کو کبھی نہیں وہ مارتے نہیں تھے، ڈانٹتے نہیں تھے۔ تیسرے نے بتایا کہ وہ عورت کی بھی احترام کرتے تھے، عورت کی بڑی عزت کرتے تھے۔ چوتھے نے بتایا کہ جناب وہ نا صبح جلدی اٹھتے تھے۔ پانچویں نے بتایا کہ جناب وہ رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ چھٹے نے بتایا کہ وہ بھوک رکھ کے کھانا کھاتے تھے، رات کو تھوڑا سا کم کھانا کھاتے تھے۔ ساتویں نے بتایا کہ وہ جو ہے نا ورزش بڑے کرتے تھے۔ آٹھویں نے بتایا کہ وہ ان کی جو عبادت ہوتی تھی بڑی لائنوں میں ہوتی تھی، ایکوریٹ لائنوں میں، اور وہ نویں نے بتایا، 10ویں نے بتایا کہ وہ آرام سے نکلتے تھے۔ ایک نے بتایا کہ وہ آرام سے بولتے تھے۔ ایک نے بتایا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ایک نے بتایا کہ وہ تولتے جو پورا تھے، وہ جو ہے نا ناپ تول میں کمی نہیں کرتے تھے۔ ایک نے بتایا کہ وہ ملاوٹ نہیں کرتے تھے۔ ایک نے بتایا کہ وہ دوسروں کی بڑی مدد کرتے تھے۔ ایک نے بتایا کہ اسٹیٹ بھی ان کی غریبوں کی مدد کرتی تھی، اسٹیٹ ان کے لیے ہیلتھ فیسیلیٹیشن کرتی تھی، اسٹیٹ جو ہے نا ہر ٹائم کنگ جو ہے وہ سنتا تھا کہ ان کے لیے انصاف، جسٹس بہت ضروری تھا۔ اگر کوئی جسٹس وہاں پہ جو قاضی ہوتا تھا، جو ان کا جج ہوتا تھا، اگر وہ کرپشن کرتا تو اس کو فوراً جو ہے نا کنگ جو ہے نا اس کو سزا دیتا تھا۔ تو لوگ وہ علم کی بڑی تلاش میں رہتے تھے، وہ ریسرچ کرتے تھے، وہ نئی نئی دوائیاں ایجاد کرتے تھے، وہ نئی نئی جو ہے نا میڈیسن ایجاد کرتے تھے، وہ نئی نئی عمارتیں بناتے تھے، وہ بڑی خوبصورت، وہ بے شمار ان کی خوبیوں میں سے وہ 100 خوبیز جو تھی نا، جو میرٹس تھے مسلمانوں کے، یورپ نے وہ سلیکٹ کیے۔ کنگ نے کہا لیجئے آج کے بعد پورے یورپ میں ٹریفک لائن میں چلے گی،
آپ اناج میں ملاوٹ نہیں کریں گے، آپ چوری نہیں کریں گے، آپ بچوں کو ماریں گے نہیں، عورتوں کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی، ہمسائے کے جو ان کا جو نیبر ہے وہ اس قدر ان کے حقوق ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں ایک دفعہ وینکوور میں تھا تو میں حیران رہ گیا کہ انہوں نے جو ہمارے ہمسائے تھے، انہوں نے صبح کام کرنا تھا، اپنے گھر میں اپنے لان کی مینٹیننس کرنی تھی، انہوں نے 8 بجے جو ہے نا مینٹیننس جو ہے نا سٹارٹ کرنی تھی، 8 بجے سے جو ہے نا تھوڑی دیر پہلے اگر وہ مشین لے کے آیا تو وہ میرے گھر آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ مشین چلانی ہے کٹنگ والی، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ رات کو کوئی بندہ کوئی کمپنی وہ رات کو کنسٹرکشن کا کام نہیں کر سکتی تھی، کیوں کہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو، لوگوں کو جو ہمسائے ہیں وہ رات کو ڈسٹرب نہ ہو، دن میں ہمیشہ کام ہوتا تھا، اور اگر کنسٹرکشن کا کام کرنا بھی ہے دن میں بھی کرنا ہے، وہ نائز ہوگا، توڑ پھوڑ ہوگی، تو اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے، وہ پہلے وہ نا ہم سے وہ مانگتے تھے، اجازت مانگتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ یار یہ نوٹس ہے فلاں دن ایسا ہونا ہے فلاں دن، تو یار امیجن کریں کہ یہ جتنے بھی وہ تھے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا؟ غریب لوگوں کی مدد نہیں کی جاتی تھی؟ بھائی کی بھائی مدد یعنی دوست مدد نہیں کرتا تھا؟ صحابہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تھے؟ ہمسایوں کا کیا کس قدر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے اللہ پاک وراثت میں ہمسائے کو حق دے دے، اتنے ہمسائے کے حقوق ہیں، ہم بھول گئے۔ سڑک پہ چلنے کے لیے ہمیں سیدھا کہا گیا کہ ہم نے رائٹ سائڈ پہ چلنا ہے، ہم بھول چکے ہیں۔ ہمیں بتایا ہے کہ کم نہیں تولنا، ہم بھول چکے ہیں۔ دودھ میں ملاوٹ نہیں کرنی، بھول چکے ہیں۔ آٹے میں ملاوٹ نہیں کرنی، بھول چکے ہیں۔ یار اللہ کا خوف کھائیں، خدا کا خوف کھائیں۔ یہ جو 24 گھنٹے آپ یورپ کا ہم پہ وہ چلاتے رہتے ہیں، یورپ کو میں نے بھی دیکھا ہے، الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں، نائس لوگ ہیں، لیکن وہ یہ ساری کی ساری وہ جب اسپین میں جب تک یہ 100 خوبیاں جاری نہیں کی، بتائیے گا کہ کب اس سے پہلے کیا حال تھا ان کا؟ پتہ ہے آپ کو یہ کس طرح لڑتے تھے، یہ کس طرح جھگڑے کرتے تھے، کس طرح سے یہ لوٹ مارے کیا کرتے تھے؟ کسی نے غور ہی نہیں کیا۔ چلو خیر، میں کہیں سے کہیں لے گیا۔ تو میرے دوستوں میں ایک خوبی ہے کہ وہ جو ہے نا جہاں بھی جاتے تھے سارے مل کے کھانا تیار کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ سوری میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، لنچ ٹائم ہے۔ خیر، یہ جو ہمارے ٹورسٹ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ہی پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا قبیلہ، قوم، ان کا شہر، یہ سب کچھ ایک ہی ہوتا ہے۔ جہاں بھی ان کو دوسرے دوست ملتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کھانا بناتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں للتر میں ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی کھانا کھایا نہیں، تو اتنے میں پڑوسی کھانا لے کے آ گئے، یہ ہمارے ٹورسٹ انہوں نے بنایا، انہوں نے کہا یہ پلیز آپ کھانا کھائیں۔ مجھے شیندور میں یاد ہے، شیندور ٹاپ پہ ہم نے کھانا بنایا، ماشاءاللہ کھانا ہمارے دوست ہیں نینا صاحب بڑے کمال کے کوک ہیں، بہت اچھا بناتے ہیں، اور وافر مقدار میں بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وافر لفظ کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ وافر میں نے کیوں لفظ بولا۔ صبح کے ٹائم ہم نے کم از کم 12 سے 13 لوگ تھے لاہور کے، ہم نے جب کھا چکے تو ہم نے ان کو بلا کے لایا، بلکہ ایون دین وہ نہیں آئے، میں ان کے ٹینٹ میں گیا، میں نے کہا نہیں آئے، ٹینٹ میں آ کے ان کو کہا کہ یہ لیں کھانا کھائیں، اور ان 12 لوگوں کو کھانا کھلایا، اور ماشاءاللہ کھانا کافی ختم نہیں ہوا۔ خیر، یہ وافر لفظ کیا چیز ہے؟ یہ نا ہماری جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو پلیز میرا دل کرتا ہے کہ وہ ہم میں سے ختم ہو جائیں۔ میں ایک شادی میں ایک دوست مجھے لے گیا، شادی میں گیا تو جاتے ہی دیکھا بہت بڑا انتظام ہوا، راؤنڈ اباؤٹ 10,000 لوگوں کا انہوں نے انتظام کیا، اپنی زمینوں کے اوپر۔ لینڈ لارڈ تھا ادھر اوکاڑا کی طرف کا، اس نے اس کی شادی تھی اس کے بیٹے کی، تو اس نے بہت بڑا انتظام کیا، بے شمار لوگ آئے اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ وافر لفظ کیوں میں نے استعمال کیا کہ اس نے ایک اعلان کیا سپیکر میں، وہاں پہ جو لاؤڈ سپیکر لگا تو اس میں بولا، اس کا جو وہ تھا ہوسٹ، اس نے کہا کہ یار آپ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھیے گا،
کس قدر شرمندگی والی بات ہے کہ میزبان کہہ رہا ہے مہمانوں کو کہ آپ اپنے اپنے ٹیبلز پہ بیٹھیے گا، یہاں سے جائیے گا نا، ہلیے گا نہیں، آپ کے اپنے ٹیبلوں پہ کھانا پہنچے گا، اور کھانا بڑی وافر مقدار میں بنا ہوا ہے۔ تو آپ جب یہ پلیز ذرا نوٹ کیجئے گا، یہ جو میں نے کہا ہے، جب آپ کسی شادی میں گئے ہوتے ہیں، جب ہال میں کھانا لگتا ہے اور جب کھانا کھلتا ہے، پلیز مجھے آپ بتائیے گا، کبھی غور سے آپ سن کے بتائیں، آج تک کسی شادی میں ایسا ہوا ہو کہ ایک بندے کو کھانا ملا، بھوکا آیا ہو، اس کو مہمان گیا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، ہر بندے کو کھانا ملتا ہے۔ پلیز ذرا صبر کیا کریں۔ جو اس طرح سے ہم ٹوٹ کے پڑتے ہیں کھانے کو، تو لگتا ہے کہ کہیں ہمارے ڈی این اے میں بھوک ہے، جو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے پورا انتظام کیا ہے، پھر بھی ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھا کریں، ایک بیٹی کا باپ جب کھانا تیار کرواتا ہے نا، وہ ایک دن میں تیار نہیں ہوتا، وہ سال لگتے ہیں، مہینے لگتے ہیں، بلکہ بعض لوگ کی تو پوری عمر لگتی ہے۔ وہ کھانا بناتے ہیں تو خدا کے لیے یہ سوچا کریں، اگر اس میں تھوڑا سا نمک کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا، اس میں اس گھر والے کا قصور نہیں ہے، اس کوک کا قصور ہے۔ اس کے کھانے کو فوراً برا نہ کہہ دیا کریں۔ کبھی غور کریں، آپ بھی باپ ہیں، آپ جب باپ بنیں گے، جو ینگ ہیں آپ، تو آپ کو فیل ہوگا، اور جو ہیں وہ غور کریں کہ کبھی ایسا ہوا۔ تو اس لیے دوسری بات یہی ہے کہ کھانا جب بھی کھائیں، اچھے طریقے سے کھائیں، اتنا ڈالیں جتنا آپ نے کھانا ہے، اپنے سامنے سے ڈالیں، گرائیں نہ۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ پلیٹ بھر کے کھانا لے کے آتے ہیں، ایک برکی لگاتے ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یار ایسا نہ کیا کرو، یہ ویسے ہی اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کھانے کی توہین ہے کہ ہم کھانے کو اس طرح سے کھائیں، نہیں، کھانے کو اس طرح کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ خیر چلیں، پھر گھوم کے روڈ پہ آ جاتا ہوں۔ خیر یہ ساری باتیں کرنے کا میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں دوسروں پہ تنقید کر رہا ہوں، یہ ایکچولی میں اپنی ہی خامیاں بتا رہا ہوں، میں خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اسی بہانے میں چاہتا ہوں جو میرے پیارے دوست ہیں، میرے پیارے جو ہے پنجاب کے رہنے والے ہیں، میرے پیارے سندھ کے رہنے والے ہیں، میرے پیارے بلوچستان کے رہنے والے ہیں، میرے پیارے کے پی کے رہنے والے ہیں، میرے پیارے کشمیر کے رہنے والے ہیں، میرے پیارے گلگت بلتستان کے رہنے والے ہیں، اور جس علاقے کا ذکر نہیں ہوا اس سے معذرت۔ سب لوگ یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے ان خامیوں کو دور کرنا ہے۔ آج کل کیا ہو گیا ہے، آپ نے پینٹ شرٹ پہن لی ہے، آپ نے اچھے اے سی والے کالج میں پڑھنا شروع کر دیا ہے، اے سی والے اسکول میں، مہنگے اسکول میں جانا شروع کر دیا ہے، تو کیا آپ استاد کی عزت حق نہیں بنتا ہمارا؟ ان کی عزت کریں، ان کی عزت کریں، ایسی عزت کریں کہ وہ آپ پہ فخر کریں۔ استاد، آپ کو پتہ ہوگا کہ انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں۔ ایک وہ باپ ہے جس نے آپ کو زمین پیدا کیا ہے، ایک وہ بندہ ہے جس نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے، جو آپ کا سسر ہے، وہ بھی باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس نے آپ کو غلط اور ٹھیک کا فرق بتایا، جس نے آپ کو علم دیا، جس نے آپ کو انسانیت سکھائی، جس نے آپ کو دوسروں کا احترام کرنا سکھایا۔ تو آپ اس کا احترام نہ کریں، یہ غلط بات ہے۔ اپنے استاد کا احترام کریں، وہ بڑے ہی پیارا اور قیمتی شخص ہے، جس نے ہمیں شعور دیا، جس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، جس میں ہمیں سمجھنے کی طاقت دی، جس نے ہمیں دنیا کی ہر چیز سکھا دی، اور اپنی حالت اس کی وہی رہی، وہ ٹیچر ہی رہا، اس سے پڑھنے والا بندہ ڈی سی بن گیا۔
اس سے پڑھنے والا بندہ DPO بن گیا، اسی سے پڑھنے والا بندہ ہمارا MNA MPA بن گیا، اسی استاد سے پڑھنے والا بندہ ہمارا وزیر اعلیٰ اور گورنر بن گیا، اسی استاد سے پڑھنے والا ہمارا وزیر اعظم اور صدر بن گیا، اسی استاد سے پڑھ کے جانے والا ایک بچہ چیف جسٹس اور چیف آف آرمی اسٹاف بن گیا۔ یہ بڑے بہت طاقتور عہدے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، لیکن ذرا غور سے گریبان میں جھانکیں، اگر وہ پہلے دن وہ استاد نہ ملتا، وہ جو پڑھانے والا ٹیچر نہ ملتا، تو کیا کرتے آپ لوگ؟ تو اس لیے خدا کے لیے ٹیچرز کو، اپنے استادوں کو، محکمہ تعلیم کو، محکمہ ایجوکیشن کو حقیر نہ سمجھا کریں۔ یہ بڑے ہی پیارے لوگ ہیں، یہ بڑے جو ہماری روح کو، ماں باپ تو کھانا کھلا کے ہمارے جسم کو پرورش کرتے ہیں، یہ ہماری روح کی پرورش کرتے ہیں جو نظر بھی نہیں آتی۔ اور آج ہم سب جتنی یہ ایجادات ہوئی ہیں، جتنی یہ ترقی ہوئی ہے انسان کی، یہ سب ایک استاد کی ملونے ملتا ہے۔ خیر، اور ایک اور معاملہ ہے، جب ہم کسی بھی ٹورسٹ اسپاٹ پہ جاتے ہیں، کسی بھی جگہ جاتے ہیں، کسی پکنک اسپاٹ پہ جاتے ہیں، ایک ریکویسٹ ہے، جو آپ کھانا لے کے جاتے ہیں، جو آپ باٹل پانی کی لے کے جاتے ہیں، جو کنٹینرز لے کے جاتے ہیں، یہ واپس کیوں نہیں لے کے آتے آپ؟ ان کو کسی مناسب جگہ کیوں نہیں پھینکتے ہیں؟ ایسا نہ کریں پلیز۔ اور یہ جو لوگ ہم ایک بہانہ بنا دیتے ہیں، وہ جی دوسرے لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، وہ جی جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو بھائی میں تو وہی بات کرتا ہوں جو میں نے زندگی میں گزری ہے، جو میں نے سنی ہے، جو خود جس کو فیل کیا ہے۔ 2005 میں ہم جھیل سیف الملوک پہ گئے 1 جون کو، مجھے دن بھی یاد ہے، اور وہ کھلی نہیں تھی کیونکہ اس وقت برف بہت زیادہ ہوتی تھی، سنو پڑی ہوئی ہے، لیکن بیچ میں سے نا ایک ٹریک بنا ہوا ہے راؤنڈ اباؤٹ 2 فٹ کا، اس کے اوپر ہم لوگ سفر کرتے ہوئے چلے گئے۔ ہم پہلے لوگ تھے وہاں پہ جب پہنچے اس دن، پیچھے دیکھا تو کچھ فارنرز بھی آ گئے وہاں پہ۔ فارنر جو تھے وہ UK سے، کینیڈا سے اور کوریا سے تھے، ان کے ساتھ ہمارے ایک پولیس والے گن مین بھی تھے۔ آپ امیجن کریں، وہ جیسے ہی پہنچے ہیں وہاں پہ انہوں نے پانی پیا ہے، پانی پی کے انہوں نے پتہ کیا پہلا کام کیا، انہوں نے یہ گاربیج بیگ نہیں ہوتے، وہ اپنے بیگ میں سے نکالے، وہ تمام لڑکیاں، ایون دین ان کی والدہ جو ایک ہماری وہ جاننے والی تھی، وہاں پہ ہی ان سے ہیلو ہائی ہوئی، جوڈی کی والدہ ایک تقریباً وہ 60 سالہ خاتون تھی، ریٹائرڈ تھی، انہوں نے اپنا بیگ اٹھا لیا اور جھیل سیف الملوک کے کنارے پہ انہوں نے لائن بنا لی اور گاربیج اٹھانا شروع کیا، پوری جھیل کا انہوں نے ایک چکر لگایا، گاربیج کے بیگ بھر گئے، وہ یہ لے کے واپس گئے۔ اسی دورانیے میں ہم نے بھی کوشش کی، انہوں نے ہمیں بلایا، بات کی کہ اتنی خوبصورت جھیل کائنات میں، ہم نے بہت ساری جگہ دیکھی ہیں پر یہ تو بہت خوبصورت ہے سیف الملوک، واقعی یہاں پہ پریاں اترتی ہوں جو لوگ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں بلا کے انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے، اس جھیل کو گندا کیوں کیا ہے؟ ہم نے کہا ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اس کو صاف کرنے لگے ہیں۔ کہنے لگے جو لوگ گندا کرتے ہیں آپ ان کو منع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم نے دیکھا نہیں ان کو۔ انہوں نے کہا آپ جس محلے میں رہتے ہو، جس اسٹریٹ میں رہتے ہو، جس ایریا میں رہتے ہو، جس ایونیو پہ رہتے ہو، جس شہر میں رہتے ہو، وہاں پہ لوگ نہیں رہتے، انہیں کہیں، ان لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ ایسی جگہیں گاربیج پھینکنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب امیجن کریں وہ لوگ
جو کینیڈا سے آئے تھے، UK سے آئے تھے، کوریا سے آئے تھے، انہوں نے وہاں رہنا تھا، ممکن ہے دوبارہ کبھی وہ آئے بھی نہ ہوں، اور ان کی کیا سوچ تھی، اس سوچ نے آج الحمدللہ مجھے بدلا۔ میری بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں گاربیج نہ پھینکیں، اپنا گاربیج اکٹھا رکھتے ہیں، کسی گاربیج بن میں پھینکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ایک اہم مسئلہ ہے۔ پلیز آپ یہ جتنے بھی ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، کوئی بھی پکنک یا پارک ہے، ہر شہر میں پارک ہے، گراؤنڈز ہیں، اس کو پلیز گندا نہ کریں۔ وہ اتنی ہمارے لیے جب خوبصورتی کا سبب بنتی ہے، ہمارے لیے آسانی بناتی ہے، ہمارے لیے فائدہ دیتی ہے، تو آپ پلیز ایسی جگہوں کو گندا نہ کریں۔ یہ بھی ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ یہ نہ کہہ دینا، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں یار تم یورپ کی زبان بولتے ہو، تم وہاں رہتے ہو نا اس لیے تمہیں نہیں۔ او بھائی، میں نے تو آپ کو بتا دی ہسٹری کہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے، یہ تمام ان کا تمام جو ہے نا، انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے، انہوں نے ہم سے سیکھا ہے۔ آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنی آپ صفائی رکھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے جو ہے نا فائدہ ہوگا۔ آپ کا گھر خوبصورت ہو جائے گا، آپ کی گلی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کا محلہ خوبصورت ہو جائے گا، آپ کا شہر خوبصورت ہو جائے گا، پھر اوور آل آپ کا ملک خوبصورت ہو جائے گا۔ پلیز آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، جہاں بھی جائیں گاربیج کو زمین پہ نہ پھینکیں، اس کو اٹھائیں، اس کو پراپرلی گاربیج بن میں پھینکیں۔ چلتے ان ایریاز میں رہ کے یہ جو ہم جہاں سے گزر رہے ہیں، آپ امیجن کریں جو روڈ میں استعمال کر رہا ہوں کس قدر پرسکون ہے۔ آپ اس کی بیوٹی کو ملاحظہ کریں، درختوں کو ملاحظہ کریں، کس قدر مزیدار ہے، کس قدر یہ صاف ہیں۔ یہاں پہ پکی سڑک تو نہیں ہے، پھر بھی یہ صاف ہیں، پھر بھی یہ خوبصورت ہیں، کیا بات ہے۔ خیر، یہ جو ان علاقوں میں ہمیں آنا پڑتا ہے نا، اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہم نے اپنے علاقوں میں سے گرینری ختم کر دی ہے۔ آپ اس گرینری کا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ یہ یہاں کا پانی دیکھیں، جیسے شہد ہوتا ہے، جیسے دودھ ہوتا ہے، بہت ہی مزیدار ہے۔ یہاں پہ روح کو تسکین ملتی ہے یہ جگہیں دیکھ کے، یہ علاقے دیکھ کے۔ ہم جیسے خاص طور پہ بائکرز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا سفر لمبا ہوتا ہے، لیکن پھر یہ ہے ہمیں یہاں پہ بہت اچھے دوست ملے۔ میری اس ویڈیو میں بھی ہمیں بہت ہی نائس لوگ ملے۔ یہ جو ہمارے دوست تھے، یہ لاہور سے تھے، بڑے اچھے لوگ تھے۔ ایک کا ذکر کروں، والا صاحب تھے، ندیم چودھری تھے، اور بھی مجھے بے شمار دوستوں کے نام جو اس وقت نہیں یاد۔ یہ ہمارے بٹی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، بڑے ہی نائس لوگ تھے، بڑا اچھا لگا ان سے جو ہے اس دن کی ملاقات آج تک یاد ہے۔ اور یہ جو ابھی جو بٹی صاحب بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایک مسئلہ بن گیا تھا، ہماری بائک خراب ہوگی تھی، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جب بائک خراب ہوگی تو ہمارا ایک بائکر جو تھا وہ ناراض ہو گیا دکاندار سے۔ بٹی صاحب نے اس کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، یہ مشکلیں جو ہیں ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہیں، یہ ہمیں فائدہ دیتی ہیں، یہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ بٹی صاحب یہ بات بتا رہے تھے تمام دوستوں کو کہ ہمیں اللہ پاک نے خیر خیریت سے، صحت کے ساتھ سب کچھ خیر خیریت ہے، اور یہاں پہ ہم ہوٹل میں پہنچے ہیں۔ تو جو ہمارے دوست جو وہ نہیں کر سکے، جو اس بات کو سمجھ نہیں سکے، جنہوں نے یہ کیا، ان کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بھائی نا، آپ نے نا آئندہ یہ بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، ہم نے کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا۔ تو وہ جو دوست تھے ہمارے، انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں نہیں کسی کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ ہاں دوستو، گاڑی خراب ہو جائے، موٹر سائیکل خراب ہو جائے، یا آپ کے گھر کا کوئی چولہا خراب ہو جائے، یا کوئی چیز بھی خراب ہو جائے، تو پلیز اس کو نا جو بھی میکینک آتا ہے اس سے میری ریکویسٹ ہے وہ بھی مہربانی کرے، تو ٹھیک ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے
تو اس کو معاف کر دیا کریں۔ اچھا ایک اور چیز آئی ہے نہیں میرے ابھی جو ہے نا آئی ہے، یہ کھانا آیا نا سامنے تو وہ سارا دماغ جو ہے نا تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ یہ ہانڈی بنائی تھی ہمارے دوستوں نے، ٹھیک ہے، تازہ روٹی، کچھ دال ہے، کچھ اور دوستوں نے دی۔ ہم جو میں تھک گیا تھا، میرے دوست جو تھے انہوں نے جو ہے نا مذاق کر رہے تھے ہم کہ آئے بھئی آپ کو دبا دیں، کس طرح سے ہم جو ہے نا وہ مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ شام کو جب تھکے ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے تو ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، یہی دوست ہوتے ہیں، وہ ٹانگیں کھڑی کر کے دبا دیتے ہیں، کچھ کمر سے دباتے ہیں، کچھ سر دبا دیتے ہیں، بعض کا ایک دوسرے کا ہم نے خیال رکھتے ہیں، گولیاں لے کے آتے ہیں ایک دوسرے کھانے کے لیے، کسی کو بخار ہو جائے اس کا سر دباتے ہیں۔ خیر پھر اگلے دن پھر میں نکل پڑا، چلتے چلتے جو ایک ہمارا قومی مسئلہ بھی ہے اور اس کو میں تھوڑا سا نجی مسئلہ بھی سمجھتا ہوں۔ قومی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑا ہی اللہ رب العزت نے ہمیں میٹھا پانی دیا ہے، اور پتہ نہیں کس وجہ سے کون سی ایسی جگہیں، کون سی ایسی لڑائیاں، کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو ہمارے ہاں ڈیم نہیں بننے دیتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈیم بن جائے گا تو ڈیم کا پانی بعد میں کسی نے اوپر تو نہیں آسمان کی طرف لے جانا اٹھا کے، وہ جو لوگ استعمال کر رہے ہیں انہیں کو ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو اس کا خیال رکھیں، اس پانی کو اس کے ڈیم بننے دیں۔ سابق اقتدار سے بھی ریکویسٹ ہے پلیز وہ ڈیم بننے دیں اور بنائیں، اور جو تنقید کرنے والے ہیں جو ان سے بھی ریکویسٹ ہے چھوڑ دیں۔ اب پانی سے مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک چھوٹے لیول پہ ایک مسئلہ ہے کہ جو پانی والے نہیں ہمارے برکشوں پہ، ریڑیوں پہ، گھروں میں دینے آتے ہیں کہ ہمارا پانی، کیونکہ زیادہ تر پاکستان کے شہروں کا پانی خراب ہو چکا ہے تو ہمیں نہروں سے، دریاؤں کے کناروں سے پانی لے کے آتے ہیں، تو ان کا بھی احترام کیجیے۔ وہ اتنی گرمی میں آپ کے گھر پانی دینے آتے ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ وہ آپ سے 10-20 روپے لیتے ہیں اور آپ کے گھر بیٹھے آپ کو پانی دے کے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ بات مجھے جو ہے نا، یہ میرے دوست ہیں فواز صاحب، یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نلتر میں، یہ جو ٹینٹ ہے نا اس میں بتائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں ڈسکس کر رہے تھے حسن، اور انہوں نے کہا تھا کہ رحمان صاحب یہاں پہ تو ہمیں پانی کی ضرورت نہیں، ہر چشمے سے پانی آب زمزم کی طرح بہت ہی پیارا، خوبصورت اور بڑا ہی صاف شفاف پانی ہمیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری جگہوں پہ جو ہمارے جو شہری ایریاز ہیں وہاں پہ تو پانی نہیں ہوتا، وہ پانی ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے، تو وہاں پہ نا لوگ ان کو رستہ نہیں دیتے پانی لے کے آنے والوں کو، ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی کیا کہتے ہیں پور جاب ہے یا ایسی نہیں۔ پرانے دور میں جو ماشکی ہوتا تھا، جو پانی گرم برتا تو اس کے لیے لفظ جنتی استعمال کیا جاتا تھا۔ وجہ جو آپ لوگوں کے لیے پانی پلاتے ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس کا بدلہ دے، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ دونوں دوست ڈسکس کر رہے تھے، ڈسکس کرنے کے بعد انہوں نے پروگرام بنایا، انہوں نے کہا بھائی تیاری کریں چلنا ہے۔ ہم پھر تیار ہو گئے، بائک نکالی، اور آج کا جو سفر تھا وہ ہمارا ایکچولی ایک بہت ہی خوبصورت جھیل ہے جو نلتر ویلی میں ہے، سترنگی جھیل، اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے فیروزہ جھیل، بلیو لیک، پری لیک، اس طرح کی جو 3-4 لیکس ہیں، نیچرل لیکس ہیں، بہت ہی خوبصورت۔ آج کا سفر جو ہے نا ہمارا اس طرف کا ہے، تو وہ بات میں کہیں سے کہیں لے جاتا ہوں، لیکن یہ میں آپ کو اب جو ہے نا میں آپ کو اس روڈ پہ ہی رکھوں گا، نلتر کے روڈ کے اوپر۔ یہ نلتر جو روڈ ہے نا، یہ نلتر سے جو آگے ہم جھیل کی طرف جا رہے ہیں، سترنگی جھیل کی طرف، راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا 2 گھنٹے لگ گئے تھے ہمیں۔ ہے تو ٹریک تھا لیکن بہت خوبصورت تھا، بے شمار جگہوں پہ یہاں پہ ہمیں سنو کیپ ماؤنٹینز ملی، لش گرین جنگلز ملے، اور بہت خوبصورت پھول ملے، اور یہاں پہ ہمیں یاک وہ بھی ملے نیچرلی چلتے ہوئے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں جو ہے نا وہ یہاں پہ لوگوں نے بے شمار جو بھیڑ بکریاں پالی ہوئی ہیں وہ چرتی ہوئی نظر آئی، اور نو ڈاؤٹ سیم اسی طرح یہ ٹریک بھی مشکل تھا، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں،
ان کے اوپر سے گزر کے جانا بہت مشکل ہے. پھر بے شمار جگہ پہ جو ٹریک ہے وہ پانی میں چلا جاتا ہے، یعنی آپ کے پانی جو ہے نا دریا کا وہ ان ٹریکس کے اوپر آ جاتا ہے، لیکن آپ نے گزرنا ہے. یہ دیکھیں جیسے اب یہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، ایسے ٹریک ہیں کہ جن میں ایک روح تازہ ہو جاتی ہے. یہ ہم آ رہے ہیں، یعنی جب یہاں سے جا رہے تھے تو راستے میں ہمیں جو ہے نا جو ٹریکرز تھے، جو واک کرنے والے تھے، جو ہائکنگ کرنے والے تھے، وہ بھی ہمیں ملے. ایک اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے، بہت ماشاء اللہ وہ انہوں نے کیمپنگ کی تھی اس جگہ پہ آ کے، اور وہ پورا ان کا سلسلہ تھا. ان کے ساتھ سلنڈر بھی تھا، ان کے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی تھا، کچھ نے برتن اٹھائے ہوئے تھے، کچھ نے وہ ایسا انہوں نے بانٹ کے کام کیا کہ وہ کام آسان ہو گیا، کہ وہ ساری چیزیں تھوڑی 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 سب لوگوں نے اٹھائی ہوئی تھی اور کسی ایک پہ وزن نہیں تھا. اسی طرح یہ بھی میری ریکویسٹ ہے، جب آپ لوگ ٹورس پہ جائیں، کیمپنگ پہ جائیں، تو تھوڑا تھوڑا کام سارے مل کے کیا کریں، ایک پہ وزن نہ ڈالا کریں. کوئی مطلب جیسے میں نکما شخص ہوں تو میں برتن دھونے پہ لگ جاتا ہوں، یا وہ چٹائی بچھا لیتا ہوں، برتن رکھ لیتا ہوں. دوسرے دوست ماشاءاللہ انہیں کوکنگ آتی ہے، وہ بڑی اچھی کوکنگ کرتے ہیں، وہ سبزی کاٹتے ہیں، یہ وہ بہت زبردست. یہ یہاں پہ ہمیں ایک بڑی اچھی چیز ملی جو ہمارے حافظ آباد ایریا کی تھی. جو ٹریکٹر ٹرالی تھا اور اس کے ساتھ ایک تھریشر تھی. حافظ آباد کی میں جو زرعی انڈسٹری ہے وہ بڑی کمال کی ہے. یہاں پہ چاپر، ریپرز اور جو ہے نا یہ تھریشر، یہ بہت زیادہ بنتی ہے، اور کافی سارے لوگ ڈسکا اور حافظ آباد سے تقریباً پورے پاکستان میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری انڈسٹری ہے. اور میرا جو علاقہ تھا وہ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم گلگت گئے تو مجھے اچانک میرا اپنا شہر یاد آ گیا. اس کی وجہ کہ میرے شہر میں یہ تھا کہ میرے شہر جو ہے نا اس میں ایک رائس مل ہے، اوان رائس مل. تو اس کے چاول، خیر میں یہ بات میں بتاتا ہوں. یہ ایک دوست آ گئے ہیں، وہ رستہ پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ رستہ کس طرح کا ہے، کتنا مشکل ہے، کتنا رہ گیا، کہ ہم لیک میں پہنچنے میں مجھے کتنا ٹائم لگے گا. تو وہ ہم ابھی اس کو بھائی کو گائیڈ کیا ہے. یہ لاہور سے تھے، بہت ہی نائس بندے تھے، بہت اچھے تھے. وہ سولو بائکر تھے. میں نے پوچھا سولو بائک کریں آپ؟ کہہ نہیں ابھی میں سولو ہوں، لیکن میرے ساتھ کچھ دوست آئے ہوئے ہیں، وہ جو نلتر ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو میں لیک پہ آیا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں یہاں لیک کو اچھی طرح سے دیکھوں. انہوں نے ہیلوائے کی اور وہ چل پڑے. تو ہم آگے چل پڑے رستے میں. تو یہ دیکھیے گا، یہ دریا جو ہے بالکل ٹریک کے اوپر آ گیا، اور اس میں سے ہی گزر کے جانا ہے، اور کوئی رستہ نہیں ہے آپ نے. اور اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ جگہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے ہی بنی ہے، وہ بڑی خوبصورت جگہ ہیں. ٹھیک ہے، ابھی جو ہے نا ہم راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا بالکل سترنگی لیک سے نا تقریباً 4 یا 5 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو میں دکھاؤں گا واقعی. اور اس کا نام 7 رنگوں والی لیک ہے نا. ٹھیک ہے، تو واقعی اس میں ایک خوبصورتی ہے، وہ اس میں ایک جادو ہے، ایک سحر ہے، ایک ایسا سحر، کلرز کا سحر. روشنی ایسے منعکس ہو کے باہر نکلتی ہے، اور وہ جیسے رینبو میں کلرز ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کلر ہیں. وہ اللہ کا ایک خاص وہ کیا کہتے ہیں کرشمہ ہے وہ زمین پہ، کہ اس لیک کے اوپر جب جیسے لائٹ پڑتی ہے، بادل آتے ہیں اس کا کلر اور بن جاتا ہے، روشنی آتی ہے کلر اور بن جاتا ہے، شام کے ٹائم اس کا کلر اور ہوتا ہے، صبح کا ٹائم اس کا کلر اور ہوتا ہے، پورے دن کے 12 بجے اس کا کلر اور ہوتا ہے، اور ڈیپ نائٹ، رات کی جو گہری رات ہوتی ہے اس میں اس کا کلر اور ہوتا ہے. خیر میں اب وہاں تک پہنچتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہاں پہ نا پھر یہ پھر وہی رکاوٹیں اس قدر تھیں کہ منزل جو ہے نا ہمیں اور بھی اٹریکٹ ہونا شروع کر دی، کہ اتنا مشکل ہمیں اس طرح دریاؤں میں سے گزر کے جانا پڑ رہا ہے، جنگل میں سے گزر کے جانا پڑ رہا ہے، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری. جیسے میں آپ کو ایک اور چیز وہاں پہ بتاؤں، بہت سارے لوگ آپ کو بتاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک ترنگی واٹر فال بھی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، اور اس کو نا ٹوینز واٹر فال ہم نے اس کا نام رکھا ہے. جب ہم سترنگی کے قریب پہنچے تو وہاں پہ اوپر گلیشیئر سے پانی پگھل کے آ رہا ہے، اور جو بڑی ہی خوبصورت قسم کی دو، جیسے ایک چھوٹے سے لڑکی نے 2 چٹیاں کی ہوئی ہوں، چھوٹے سے بچے نے، اسی طرح اس پہاڑ کے بیچ میں سے 2 سیم ایک ہی جیسی 2 نام واٹر فالز آ رہی ہیں. اور اس قدر ان میں سحر ہے، اس قدر جادو ہے کہ زبردست.
یہ میں نے روک کے راستہ دیا ہے، یہ دو، یہ دیکھیں وہاں پہ جو بھی فیملی آتی ہے وہ فور ویل جیپس پہ آتی ہے۔ آپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے، کچھ منچلے ہوتے ہیں نہیں جی میں نے کار لے کے آگے جانا، نہیں پلیز آپ کار کو نلتر ویلی میں کھڑا کر دیں، نلتر سوری جو جہاں پہ ہوٹل جہاں پہ آپ رکے ہوئے ہیں، جہاں تک کارپیٹ روڈ ہے وہاں پہ ہوٹل میں ٹھہریں، اور وہاں سے اگر تو آپ میں ہمت ہے تو واک کریں، ٹریکنگ کریں، اور اگر آپ جو ہے نا وہ نہیں، آپ میں ہمت نہیں ہے تو وہاں سے آپ جیپ لے لیں، وہ آپ کو سترنگی لیک پہ لے جائے گی، اور وہ اکانومیکل ہوتی ہے، اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ 2-3 جیپوں والوں سے پوچھیں تو آپ مل جائے گی، راؤنڈ اباؤٹ 6000 کے قریب جو ہے نا 6 سے 8000 کے قریب وہ لیتے ہیں، وہ آپ کو ادھر سے گھما کے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے نا تھوڑا سا باہر نکلیں، دیکھیں، یہ لیجیے یہ سترنگی جو ہے نا اوپر سے جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہے اس کے نیچے عکس نظر آ رہا ہے، کیونکہ پانی ایسا ہے وائٹ ہے، نیچے آپ کو یہ دیکھیں یہ گھاس نظر آ رہا ہے، ہم اس جھیل کے اوپر پہنچ گئے ہیں، اور یہ آپ کو میں اس کے کنارے کے ساتھ ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اس قدر یہ پیاری جھیل ہے، یہ دیکھیں آپ کو فیل نہیں ہو رہا کہ یہ پانی ہے، یہ پانی ہے، اس میں پانی اس قدر صاف ہے کہ وہ جو گرینری ہے جو گرین ہو جاتی ہے، وہ دیکھیں بادل آئے ہیں تو ادھر سے وائٹ ہو گئی ہے، بلیو ہو گئی ہے اور گرے ہو گئی ہے، وہ دوسری طرف سے گرین ہو گئی، یہ یلو ہو گئی ہے۔ آپ امیجن کریں کہ ہمارے ہوتے ہوئے کتنے، تو پھر یار دوستوں نے بھی کچھ سترنگی کے رنگوں میں اپنے آپ کو رنگ لیا، ایک نے پنک پہن لیا، ایک نے کریم کلر پہن لیا، ایک نے براؤن کلر پہن لیا، ایک نے یلو پہن لیا، ایک نے گرے پہن لیا، ایک نے وائٹ پہن لیا، تو ہم نے بھی اپنے خوب جو رنگز تھے، جو ہمارے پاس کلر تھے، ہم نے بھی ان کو ڈال کے خوب انجوائے کیا، بڑا ہی مزہ آیا۔ یہ وہ جگہ تھی، یہاں پہ جب آپ لوگ جائیں گے تو آپ کا خود دل کرے گا کہ یہ آپ اس کو اس قدر انجوائے کریں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کس قدر کیسی جگہ ہے۔ یہاں پہ آپ بوڑھا جو ہے وہ بوڑھا نہیں رہتا، وہ جوان ہو جاتا ہے، بچہ بچہ نہیں رہتا، وہ بھی جوان ہو جاتا ہے، عورت مرد سب برابر ہو جاتے ہیں یہاں پہ آ کے، کہ وہ نا یہ ایسی خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ۔ وہ ایک تو ہم نے کتابوں میں بڑا پڑھا ہے، ولاگس میں دیکھا ہے، یوٹیوب پہ دیکھا ہے، خیر میں یوٹیوب کو بھی جو ہے نا وہ سلوٹ کروں گا کہ انہوں نے بھی بڑا کام کیا ہے، یہ بہت سارے علاقے جو ہمیں انہوں نے پروموٹ کیے، یہ ہمارے یہ دیکھیں پیچھے تو، لیکن جو آج کل مختلف قسم کا جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے ہمیں یہ دکھانے کی۔ یہ دیکھیں میں آ رہا ہوں، میں بالکل جھیل کے کنارے پہ جا کے جو ہے نا میری بائک جو کھڑی ہو جائے گی، اور پیچھے سے آپ کو یہ دیکھیں جی سترنگی کو مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا میں آپ کو کس اینگل سے دکھاؤں گا۔ میں انشاءاللہ جلد صرف سترنگی کے اوپر ایک ایسا ولاگ بناؤں گا، آپ دیکھیں گے آپ کو مزہ آئے گا کہ یار یہ کیا جھیل ہے سترنگی لیک۔ یہاں پہ دیکھیں یہ پیچھے یہ جھیل ہے، لیکن لگا آپ کو ایسا ہے جیسے گراسی فیلڈ ہے، گراسی فیلڈ نہیں ہے، یہ لیک ہے، اور ایسی لیک ہے جو اس کی مثال اور کوئی نہیں۔ اگر کسی نے اور نے کوئی مثال دیکھی ہے سترنگی لیک کہیں پہ دیکھی ہے تو مجھے پلیز ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، اور جو ہے نا واو، یہ اس کو ہم رینبو لیک بھی بولتے ہیں، یعنی میں کہوں گا اس کو رینبو کیونکہ اس میں اتنے رنگ ہیں۔ ویسے تو رینبو لیک جو ہے منی مرگ میں ہے، وہ ہم جب آپ ڈومیل کی طرف جائیں نا چلم چوکی سے استور سے آگے جائیں، چلم چوکی سے آگے ڈومیل، تو وہاں پہ ہے جو رینبو لیک۔ لیکن میں اس کو اس لیے رینبو کہ اس کے میں کلر اتنے ہیں، یہ خود گنے آپ تھک جائیں گے کلر گنتے کہ جھیل میں اس قدر کلرز ہیں۔ یہ میں یہاں پہ کھڑا تھوڑی فوٹوگرافی کر رہا تھا، یہ آپ کو نا مکمل اس کا جو ہے نا وہ میں نے ویو پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور میرے لیے میرے بس میں بھی نہیں ہے کہ میں اس کی اتنی زیادہ تعریف کروں کہ مجھے نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ یہ میرا دوست ہے یہاں پہ رننگ کر رہا تھا، وہ کیونکہ انسان کی روح تازہ ہو جاتی ہے، اس کا جسم جوان ہو جاتا ہے، اس میں ایک ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، اس میں ایک ایسی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے کہ دیکھنے والا جو ہے نا وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں نیچرل بکرا، یہ یہاں پہ جو ہل گوٹ ہے، پہاڑی بکرا جو ہے، اس کے بھی بڑے منچلے ہوتے ہیں وہاں پہ، یہ ایسی جگہوں پہ چڑھ جاتے ہیں جہاں پہ دیکھ کے ہمیں خوف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے اتنی خوبصورت جگہ بنائی ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر مجھے ایک قرآن پاک کی آیت ہے سورہ رحمان کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سبحان اللہ، یہ حقیقت ہے۔ اس قدر نعمتیں
زمین پہ انسان کے لیے بنائی گئی ہیں کہ وہ سمجھ سے باہر ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ان کو کس قدر. یہ دیکھیں یہ لیکس ہیں, وہ واٹر فالز ہیں, سوری وہ جو ٹوئنز واٹر فالز ہیں, کمال کی واٹر فالز ہیں. میں یہ بھی آپ کو جو ہے نا آگے دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ بہت خوبصورت ہے. اور اس قدر ان میں سحر ہے کہ کیونکہ وہاں پہ رش کم ہوتا ہے, لوگ کم جاتے ہیں. یہ دیکھیں میں بھی یوگا کر رہا تھا یہاں پہ کھڑا ہوا, سوچ رہا تھا کہ ذرا اپنے آپ کو تازہ ہوا کو اپنے اندر اپنی روح تک میں لے جاؤں, کیونکہ سترنگی لیک پہ جانے کا دوبارہ پتہ نہیں کب موقع ملتا ہے, کب جاتے ہیں. لیکن جو آج کا سفر, آج کا جو ولاگ تھا, آج کا یہ جو ویڈیو تھی, یہ ختم ہوگی اس کے اوپر. پھر تھوڑی دیر بعد پھر کھانا, بھوک لگ گئی, 12 بجے کا ٹائم تھا, ٹھیک ہے. وہاں پہ پھر ہم نے یہ جو کھانا تیار کیا, دوستوں کو زیادہ تر ہمارے لوگوں کو چکن پسند ہے, دوست سارے پھر وہ چکن کے پیچھے لگ کے انہوں نے آنی شروع کر دی. تو نو ڈاؤٹ مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اس میں کچھ شک نہیں. اور نگینہ صاحب کے ہاتھ کا تو ہمیں ذائقہ جو ہے نا وہ اس قدر اچھا لگتا ہے, ہم بہت خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے. اور یہ دیکھا دیکھے جو فؤاد عارف ہے نا, وہ بھی بڑا اب نا اچھا کوک بن گیا, وہ بھی نا نگینہ صاحب کی ہیلپ کرواتا ہے. اور تیسرا ہمارا جو اچھا ہیلپر ہے وہ ہے حسن بلال, بہت نائس بندہ ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی کام کرتا ہے. اور جو ابھی ہمارے جو اس ٹور کے نیو بائکر تھے وہ تھے ذیشان بٹی صاحب, وہ بہت پڑھے لکھے اور بڑے ہی باکمال انسان ہیں, اور وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آسٹریلیا جا رہے ہیں. میری دعا ہے کہ وہ جلد پی ایچ ڈی کر کے پاکستان واپس آئیں اور اس ملک کی خدمت کریں. اور جو ہمارے جو چھٹے ممبر تھے وہ ہمارے یہاں سے ہی, ہمارے اپنے ہی جو حسن بلال صاحب ہیں ان کے کزن تھے شیخ صاحب, وہ بھی بہت نائس, بڑے کوآپریٹر, بہت اچھے انسان تھے, ٹھیک ہے. میں ان کی تعریف کرتا ہوں, وہ فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ گئے اور اس طرح سے ہمارے اندر ہماری ٹیم میں ایسے شامل ہو گئے کہ جیسے وہ ہمیں بہت پرانے جانتے ہیں یا پرانے ہمارے دوست ہیں, جاننے والے ہیں. خیر ابھی یہ ہانڈی دیکھ کے آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا, آپ کے بھی منہ میں پانی آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. کاش آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تو آپ کو یہ ہم جو ہے نا اس جگہ پہ کھانا کھلاتے جو بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے. یعنی اس جگہ پہ کھانا جو ہے نا مل جائے, اویلیبل ہو جائے تو بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ ملتا ہی نہیں ہے, یہاں پہ ہمارا ملتا ہے کھانا لیکن ہماری اپنی پسند کا نہیں ملتا. کسی میں نمک زیادہ آتا ہے, کسی میں مرچ زیادہ آتی ہے, اسپیشلی کئی جگہوں پہ گھی بہت زیادہ ڈالتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. تو خیر یہ کام کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا اور آگے گئے, چل پڑے. تو ابھی میں نے آپ کو ایک اور لیک دکھانی ہے, یہ ڈریم لیک ہے, اس کو بلیو لیک بولتے ہیں. آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. یہ جس طرح بلیو اسکائی ہے نا, یہاں پہ یہ بلیو اسکائی جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے, اسی طرح کی وہاں پہ ہمارے پاس آگے ایک بلیو لیک ہے جس کو آپ دیکھ کے آپ فیل کریں گے کہ یہ آرٹیفیشل لگتی ہے, کیونکہ وہ اس قدر بلیو فروزی کلر کی ہے. اس کے 3-4 نام جو ہے نا نام ہے وہاں پہ, بلیو لیک, اس کا فیروزی لیک, فیروزہ لیک, پری لیک, یعنی کہ اس کو 4-5 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن سترنگی کے بعد جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کہیں سے پانی آ رہا تھا اوپر سے, ایک آبشار سے. بٹی صاحب ذرا فریش ہونے کے لیے چلے گئے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے بٹی صاحب نیچر لور ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں, بڑی ہمت کے ساتھ, بڑی حوصلے کے ساتھ. اللہ پاک ان کو صحت دے اور انہیں جو ہے نا اپنی زندگی میں کامیاب کرے. حسن بلال صاحب جو ہمارے دوسرے بائکر ہیں وہ بھی بڑے رومانٹک ہیں, وہ بھی جو ہے نا نیچر کو بہت زیادہ وہ بھی پسند کرتے ہیں. وہ آپ ان کو بھی دیکھیں گے اکثر ہماری ویڈیوز میں, وہ پانی کے ساتھ کھیلتے ہیں, وہ نیچر کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں. بہت ہی پیارے انسان ہیں اور وہ نا اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے. باقی خیر اس کے بعد ہم جو ہے نا لاسٹ پہ اس لیک پہ پہنچیں گے, فیروزہ لیک پہ, اور پھر یہ جو ہے ویڈیو ختم ہو جائے گی. اس کو میری ذاتی رائے میں پری لیک ہی کہنا چاہیے, کیونکہ وہ واقعی وہ ہماری جو پریوں کا مسکن ہے. وہاں پہ وہ انسانوں کے جگہ نہیں ہے, کیونکہ انسان جو ہے نا وہاں پھر وہی گاربیج پھینکیں گے, گندگی پھینکیں گے. ابھی تک وہ جو بچی ہوئی ہے, ابھی تک جو اس کی خوبصورتی ہے وہ یہی ہے
کہ وہاں پہ جو ہے نا تو پریاں ہی رہتی ہیں. خیر ایک رستے میں ایک برج آ گیا, سوچا کیوں نہ اس پہ تھوڑا سا واک کیا جائے. یہ ہینگنگ برج تھا, یہ کوئی وہ نہیں, وہاں پہ چھوٹی موٹی ٹریفک کے لیے, وہاں پہ لوکل لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے یہ برج. تو میں نے سوچا چلیں ہم بھی اس پہ تھوڑی سی رننگ کر لیں. فواد صاحب پہلے دوڑ لگا رہے تھے, پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی دوڑ لگاؤں. میں نے بھی ادھر ذرا اپنی جو ہے نا وہ جوانی کی جو میں وہ 3000 اور 5000 اور 10,000 میٹرز لگایا کرتا تھا, ان کی یاد تازہ کی. میں نے کہا چلیں تھوڑا سا اس کو جو ہے نا اس علاقے کو ذرا رننگ کے ساتھ ذرا عبور کیا جائے. خیر یہ تو ایک میرا ایک نجی تھا. آپ بھی جب جائیں تھوڑا سا وہاں پہ واک کریں, تھوڑی سی ٹریکنگ کریں, تھوڑی سی ہائکنگ کریں, تو تھوڑا سا جسم میں اچھا فیل ہوگا. لیجئے جی اب ویڈیو تقریباً اینڈ ہونے والی ہے, اور وہی جگہ وہ جو میں آپ کو جو دکھانا چاہتا ہوں, جو خواب ہے, جو پریوں کا مسکن ہے, جو جہاں پہ نیچر جو ہے وہ نظر آتی ہے, جہاں پہ آپ کو ہر چیز سامنے ایسے لگے گی کہ یہ ایک قدرت کا منبع ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ میرے ایک دوست کا وہ تھا, فارم بھی تھا, جس میں ایپل کے درخت تھے, شہتوت کے درخت تھے, میلبری, اس میں چیری کے درخت تھے, اس میں اور بڑی خوبصورت قسم کے پھول لگے ہوئے تھے, جن کو دیکھ کے بڑا مزہ آیا. اس علاقے کا یہ جنگل جو آپ جب جائیں نا نلتر میں سترنگی کی طرف, بڑا ہی خوبصورت یہ ایک جنگل آپ کو رستے میں ملے گا. وہاں پہ ایسے ہر چیز آپ کو جو ہے نا وہ پیاری لگے گی, رماداں لگے گی, خوبصورت لگے گی, ایسی صاف شفاف لگے گی کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. کوئی پولوشن نہیں ہے, کوئی ڈسٹ نہیں ہے, کوئی نائز پولوشن نہیں ہے, اور آپ کو پیور آکسیجن ملے گی. چلیں آپ کو چلتے چلتے میں آپ سے ایک وعدہ لیتا ہوں, کوشش کریں کبھی زندگی میں آپ کو موقع ملے ان علاقوں میں ضرور جائیں. یہ علاقے بہت خوبصورت ہیں, اللہ رب العزت نے یہ ہمارے لیے بنائے ہیں, یہ آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں. ان جگہوں پہ جائیں, یہاں پہ گندگی نہ ڈالیں, یہاں کے لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں. یہاں کے جو ہے نا یہ لوگ ہمارے میزبان ہوتے ہیں, ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں کہ وہ ہمارا اگلے سال پھر انتظار کریں. مجھے بے شمار وہاں سے دوست جو ہے جو کالز کرتے ہیں کہ یار وہ آپ کا ویڈیو آ گیا ہے, میں نے دیکھنا ہے, مجھے بھی سینڈ کریں. مطلب یہ ہے کہ یہ بات بہت کمال کی ہے ہمارے لیے, بہت ہی یہ خوبصورتی کی بات ہے, بہت ہی ہماری خوش قسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں ایسے علاقے ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے. پاکستان میں ایک طرف جو ہے گرم پانی کا سمندر ہے, جس میں ہر ٹائم پورا سال جس میں ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے. ہمارے پاس گلیشیئرز ہیں, ہمارے پاس یہ اس طرح کی یہ بلیو لیک ہے, ایسی لیکس ہیں جن میں جادو ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ڈیزرٹ ہیں, ہمارے پاس گلیشیئرز ہیں, ہمارے پاس دنیا کے بڑے اونچے پہاڑ ہیں, سیکنڈ ٹالسٹ سٹوری بھی ہمارے پاس ہے. یہ دیکھیں یہ جھیل کی, اس جھیل کو دیکھ کے آپ ضرور مجھے جو ہے نا وہ اپریشیٹ کریں گے, کہیں گے کہ واہ جو ہے نا بائکر فرینڈ نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے. بلیو لیک پہ اپنی بائکس لے کے گئے ہیں, وہاں وہ پوری لیک کیپچر کر کے ہمارے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا میری جو ہے نا یہی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, آپ ان علاقوں میں جائیں, انجوائے کریں ان علاقوں کو دیکھیں. یہاں پہ آپ کو جو ہے نا بہت زبردست قسم کی خوبصورتی نظر آئے گی. اور اسی آیت کے اوپر بسم اللہ سے شروع کیا تھا اور ختم الحمدللہ پہ کروں گا کہ اس جھیل تک پہنچنے کا اللہ نے صحت دی, طاقت دی, ہمت دی, وسائل دیے, اور میں اس جھیل تک پہنچا. اور پھر اس جھیل کو دیکھتے ہی میرے منہ سے یہ لفظ نکلے, میں دیکھیں میں بائک بالکل قریب لے گیا. ایون دین میں بائک ہمیشہ پیچھے کھڑی کرتا ہوں, لیکن اس جھیل نے مجھے میرے بائک کو رکنے نہیں دیا. کھینچتی کی اٹریکشن اس قدر تھی کہ وہ کشش تھی, اس میں مجھے کھینچ کے لے گئی اور میرا ویل اس جھیل کے یہ کنارے پہ جا کے رکا. پھر میں وہاں سے نکلا ہوں باہر. پھر میں نے اس جھیل کو ایسے لگا یہ جھیل جو ہے میری جس طرح محبوب ہوتی ہے اس طرح سے مجھے فیل ہوئی. میں اس میں پہنچا ہوں, سب کچھ بھول گیا ہوں, دکھ درد بھول گیا ہوں. آپ کے لیے
نیک خواہشات، نیک دعاؤں کے ساتھ بائکر فرینڈز کی پوری ٹیم کی طرف سے، جنہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا، لائک کیا، سبسکرائب کیا، پسند کیا، تھم اپ کیا،